إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ہمیں یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ مردود شیطان سے۔ جب تم قرآن پڑھو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کا مکمل ایڈریس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان لفظوں کو ذکر کرتے ہیں، ھذا امر من اللہ، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہے۔ من اللہ کس کے لیے حکم ہے؟ لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے، اذا ارادوا قراءۃ القرآن ان یستعیذوا باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی ہم ارادہ کریں قرآن پڑھنے کا، سبحان اللہ، جب بھی ہم ارادہ کریں قرآن پڑھنے کا تو پھر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں اکیلی کتاب ہے، یہ ساری دنیا میں واحد اکیلی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ضروری ہے۔ ہم کلاس میں کبھی کبھی غلطی سے حدیث پڑھنے سے پہلے صحیح مسلم روزانہ ایک طالب پڑھتا تھا اور استاذ اس کی شرح بیان کرتے، تو کبھی کبھی طالب علم
بسم اللہ پڑھنے کے بجائے اعوذ باللہ سے شروع کرتا. اساتذہ اکرام متنبہ کراتے صرف اکیلی ایک کتاب ہے دنیا کے اندر جسے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ضروری ہے، باقی حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو. قرآن کا یہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. کیا معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا؟ آپ اردو تفسیر اٹھا لیں، احسن البیان کو سنیں، اور بہت سارے اردو میں جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، ہمارے محققین نے، مولانا آزاد، بہت سارے لوگ، اب سنیں وہ ایک لفظ لکھتے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے. کس سے لے لے؟ اس کھلم کھلے مگر پوشیدہ دشمن سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کھلم کھلے، کھلا دشمن ہے شیطان مگر دکھتا نہیں ہمیں، پوشیدہ ہے، پوشیدہ، کھلم کھلے مگر پوشیدہ دشمن سے. اے اللہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. اے اللہ تو اسے ہرا سکتا ہے، تو اسے ختم کر سکتا ہے، مجھ سے تو اس کو دور کر سکتا ہے، اس کی برائیوں سے، اس کے شر سے تو مجھے بچا سکتا ہے. یہ معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. اپنے آپ کو ہم سلنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم سلنڈر کر دیتے ہیں. ایک صحابی اونٹ سے نیچے گرے تو انہوں نے شیطان کو کہا شیطان نے مجھے گرایا. تعیس الشیطان، ان کی زبان سے لفظ نکلا، شیطان گرا دیا مجھے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم یہ کہو گے نا وہ موٹا ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، کتنا بڑا گھر کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر تم صرف بسم اللہ پڑھو. کیا کرو؟ بسم اللہ. یہ چھوٹا سا لفظ ہے مگر وہ اتنا طاقتور اور پاورفل لفظ ہے کہ اس سے شیطان کذباب مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے جب مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو قرآن کی آیت اور اس کی جو شرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں اللہ کی مدد کے بغیر. وی آر نتھنگ. ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی شخصیت نہیں ہے، ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں اللہ کی مدد نہیں آئے. اور وہ کتنی ضروری ہے دیکھو اللہ کی مدد. ہماری کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہماری کوئی نماز یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی. آپ کے لیے میں بتا دوں، پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم، پڑوسی ملک کے، وقت ایسا چل رہا ہے نام لینا بھی دشوار ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں نام لینا بھی دشوار ہے. پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم، کچھ لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہمارے مکتب فکر کے نہیں، کہ ساری دنیا میں یہ سب سے بڑے عالم ہیں. یہ ماننا ہے بہت سارے مسلمانوں کا، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے مسلمان. انہوں نے اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھائی ابھی قریب میں، انہوں نے اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھائی ابھی کچھ 2 مہینے کے اندر کی بات ہے. کالر مائک زبان سے بڑا قریب تھا، ان کے مسلک کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہے. جنازے کی نماز میں اعوذ باللہ بس اٹھاتے ہی سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پہلی تکبیر اس میں ہو جاتی ہے، دعا استفتاح ہے بس. مگر جسے وہ ساری دنیا میں سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، رابطے عالم اسلامیہ کے ایک ممبر بھی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں، وہ کالر میں قریب رہنے کی وجہ سے وہ آہستہ پڑھے مگر دنیا کو بتا دیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا. اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا. ہنگامہ کھڑا ہو گیا ساری دنیا کے اندر. ایک یہ اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ ضروری ہے، اور یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. آج ان کا سب سے بڑا عالم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہے. تو ہمارے جنازوں میں کیوں نہیں پڑھا گیا؟ ہمارے جنازوں میں کیوں نہیں پڑھا گیا؟ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، ہمارے جنازوں میں کیوں نہیں؟ بہرحال ہم یہ مانتی ہے، الگ مسئلہ ہے. یہاں پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں،
اللہ نے ہمیں مسلک حق عطا فرمایا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. جی ہاں، یہ عاجزی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کہاں جا کے کہاں پڑے ہوتے، کس درگاہ کے چوکٹ پہ اپنا ماتھا رگڑ رہے ہوتے، اللہ نے وہاں سے اٹھا کر اس دلدل شرک سے نکال کر اللہ توحید کی جگہ پر لا کر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا. محض اس کا کرم ہے یہ، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں. ہر نماز میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. زبان سے لوگ کہتے ہیں اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم فقیر ہو. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم فقیر ہو، میں فقیر ہوں، میں اللہ کے دربار میں بھیک مانگتا ہوں. لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ساری زندگی بھر اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. عبادت کی ہر قسم صرف اللہ کے لیے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک قسم ہے عبادت کی، یاد رکھو، ڈر بھی عبادت ہے. ڈرنا بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے ڈرنا، دل کی عبادت ہے. یہ محبت بھی عبادت ہے. اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں. سورہ اخلاص سے محبت کس سے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورے سے محبت. ایک صحابی نے کہا مجھے محبت ہے اس سورے سے. نبی نے کہا یہ سورے کی محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. مسجد قباء کے امام تھے یہ، قباء کے امام. سنو جی ہر نماز میں پڑھتے تھے اسے. لوگوں نے نبی سے شکایت کی، نبی نے بلا کے پوچھا کیوں پڑھتے ہو ہر نماز میں قل هو اللہ احد کا سورہ؟ کہا مجھے اس سورے سے محبت ہے، امامت کروں گا تو اس کے ساتھ ہی کروں گا ورنہ امامت چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر. بخاری میں ہے حدیث، اٹھا کے دیکھیں، بخاری میں ہے حدیث. کروں گا تو اس کے ساتھ مجھے محبت ہے. اللہ کے رسول نے کہا سورہ اخلاص سے محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. یہ عبادت ہے. قرآن سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت. اسی طرح ڈر بھی عبادت ہے. آپ نے میری زبان سے کئی بار سنا ہوگا، یاد رکھو کتنی بڑی عبادت ہے معلوم، ڈرنا. اکیلے میں اگر کوئی شخص ڈر کے اللہ کے عذاب سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اگر اس کی آنکھ سے ایک خطرہ آنسو ڈھلے، اکیلے میں، لوگوں کے سامنے نہیں، اس لیے کہ حدیث میں لفظ اکیلے کا ہے، ذکر اللہ خالیا، ذکر اللہ اکیلے میں خالی بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر رونا، ایک خطرہ آنکھ سے نکالے. اللہ کے رسول نے جو مثال دی نا، یہ پورا جمعہ لپٹ اس میں آ جائے گا. نبی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس اندر جا سکتا ہے؟ بھائی گائے کی تھن سے جو دودھ نکلا ہے واپس تھن کے اندر جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. یہ رسول کی مثال ہے. جیسے یہ ناممکن ہے، ویسے اللہ سے ڈر کے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اکیلے میں بیٹھو، یاد کرو اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو یاد کرو. سبحان اللہ. ڈر بھی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ایک بخاری کی حدیث جسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے، میرے دل کے بڑے قریب ہے حدیث. شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک آڈیو کیسٹ ہے، انہوں نے آڈیو میں تقریر کیا ہوا ہے. اس کیسٹ میں اس حدیث کو شیخ البانی نے ذکر کیا. یہ مت کہو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا، اللہ جسے چاہے گا جہنم دے گا. یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا پرانے زمانے میں ایک باپ تھا، بڑا گنہگار تھا. اس نے اپنے بچوں سے کہا میں مر جاؤں، حدیث صحیح ہے، میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، مجھے دفن نہیں کرنا، میری راکھ کو اٹھا کر ہوا میں اور طوفان میں ملا دینا تاکہ اللہ مجھے دوبارہ اٹھا کے کھڑا نہ کرے. بات ختم نہیں ہوئی، غور سے سنو. اللہ دوبارہ مجھے کھڑا نہ کرے. سبحان اللہ. بچوں نے وصیت پہ عمل کیا، تدفین نہیں کی، اس کی دفن نہیں کیا، اسے جلا کے اس کی راکھ کو، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا اور آدھی راکھ کو اس کی سمندر میں ملا دیا. رب کی شان ہے، اللہ نے سمندر سے کہا جمع کر، سمندر نے جمع کر کے دے دیا. اللہ نے ہوا سے کہا اس کے اعضاء کو جمع کر، ہوا نے جمع کر کے دے دیا. حدیث میں یہ لفظ ہے، اللہ نے کہا کن، کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا. اللہ نے اس سے سوال کیا یہ کیا کیوں تو نے؟
یہ کیسے کیوں کیا تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اب یہ عربی میں لفظ پڑھتا ہوں, آپ یہ سنو, یہ بھی عبادت ہے. مخافتک, کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کیوں کیا میں یہ کام؟ مجھے جلانے کا حکم میں نے کیوں دیا؟ اللہ مجھے تیرا خوف ہے, تیرا ڈر ہے کہ میں سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا. اے اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا. اللہ نے کیا اسے کیا اللہ نے سزا دی؟ اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ کہا تیرا مقام جنت ہے. سبحان اللہ. ڈر بھی اللہ کی عبادت ہے. عبادت کی کوئی قسم کبھی نہیں ڈرنا میرے بھائیوں. اگر آپ ڈرتے ہو, جیسے آپ کہتے ہو گردن کٹ جائے گی مگر ہم سجدہ اللہ کے لیے ہی کریں گے, اسی طرح کسی پولیٹیکل لیڈر سے, کسی پارٹی سے, کسی بھی انسان سے کبھی نہیں ڈرنا میرے بھائیوں. اگر آپ ڈرتے ہو تو آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. آپ سمجھے میری بات؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ پورے لفظ کو ایک لفظ میں ذکر کیا, الخوف هو العبادہ ولا يليق الا للہ. اللہ اکبر. خوف ایک عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے جائز ہے. آپ صرف سجدہ رکوع اسے عبادت نہ سمجھیں, ڈر بھی عبادت ہے. خاص کر نوجوان ساتھیوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, زندگی میں صرف اللہ سے ڈریے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا جائز نہیں ہے. یہ عبادت, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ کی مدد اس کے اندر پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمارے اوپر نازل فرمائے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, میں نے نوٹ کی ہے, ہو سکے تو یہ دعا اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیجئے انشاءاللہ. حدیث بھی ہے, یہ اللہ کے رسول کی ایک دعا بھی ہے, اسے غور سے سنیے گا. اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں, اللہ میری زندگی میں اپنی رحمت برسا. اللہم رحمتک, غور سے سنو اس لفظ کو, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیا لفظ ہے یہ؟ سبحان اللہ. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر. نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہاں سمجھ میں آئے گی؟ پورا ارادہ کر کے ہی شاید لوگ آتے ہیں, جائیں گے تو انشاءاللہ سو کر ہی آئیں گے. جی میں تو کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں, اندر آتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کیوں پڑھتے ہو؟ اللہم بسمک اموت, وہی پڑھ کے آ جاؤ میرے بھائی. ویسے بھی نیت تو سونے کی ہی ہے, سننے کی تو ہے نہیں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر. سبحان اللہ. یہ لفظ, یہ دعا ہے. ہم اگر اللہ ہمیں ہمارے حوالے کر دے, اگر اللہ ہمیں چھوڑ دے ایک سیکنڈ کے لیے, ہم برباد ہو جائیں گے. فلا تکلنی طرفۃ عین کسے کہتے ہیں؟ عین آنکھ کو کہتے ہیں, طرف اس کے پلک کو کہتے ہیں. اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر, اللہ ہمیشہ تیری مدد میرے ساتھ رکھ. یہ دعا یاد کر لیجیے. جی عبد الرحمن سدیس کو میں ہر رمضان میں دیکھتا ہوں مکے مدینے میں, یہ دعا بڑی اہمیت سے پڑھتے ہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ, اللہ میرے سارے معاملے اچھے کر دے. اللہ میری ساری زندگی اچھی کر دے. اللہ واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر بھی الحمدللہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے, اللہ کی مدد ہماری زندگیوں میں ضروری ہے. چوتھی بات, میں نے قرآن کی 2 مشہور آیتیں اور 2 اللہ کے رسول کی دعائیں, ایک دعا تو میں نے بتا دی, ایک اور دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اب سارے بھائیوں کو الحمدللہ معلوم ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث بخاری میں بھی ہے, حدیث مسلم کے اندر بھی ہے. عبداللہ بن قیس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ. میرے بھائیوں, اللہ کے لیے زندگی کے مسئلے اگر حل کرنا چاہتے ہو, ان جمعہ کے خطبوں کو غور سے سنو. بعد میں اکیلے میں اتنا مجھے لوگ ستاتے ہیں, نہیں بولوں گا, اتنا فون کرتے ہیں. اگر واقعتاً وہ مسئلے ہیں کیجئے گا ضرور, اگر نہیں ہیں تو رات کے 2 بجے مجھے فون مت کیجئے. مجھے فجر میں اٹھنا ہے, 2 بجے, کل بھی رات کو 2 بجے فون. جی آپ نہیں سنیں گے یہ جمعہ کے خطبے, یہاں ہم آپ کو بولنے کے لیے آئے ہیں. جی ہاں, آپ کو بولنے کے لیے ہم چل کر آئے ہیں. آپ یہ پوچھتے ہیں تمہاری آفس کا ایڈریس دو, ہم وہاں آئیں گے ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے. مت ایسا کرو, اللہ کے لیے سنو یہ جمعہ کے خطبوں میں, انشاءاللہ تمہاری زندگی اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن قیس سے، الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، آپ نے 100 بار زندگی میں سنا ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں؟ کیا ہے جنت کا خزانہ؟ ہو بولیں جنت کا خزانہ کیا ہے؟ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ یہ غراس الجنہ بھی اسے کہا گیا ہے۔ یہاں ایک بار آپ پڑھتے ہیں جنت میں آپ نے اپنے نام سے ایک جھاڑ لگا لیا ہے، ایک درخت لگا لیا ہے۔ یہ درخت لگانا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ غم ہے، نبی فرماتے ہیں یہ غموں کا علاج ہے، اکیلے میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ تمہارے غموں کو دور فرمائے گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بخاری میں بھی ہے حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث۔ کیا معنی ہے اس حدیث؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ سے۔ اللہ اگر مدد کرے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر اللہ کی مدد نہیں آئے تو پھر زندگی بیکار ہے میرے بھائیوں۔ یہ ساری چیز کے اندر ہمیں یہی، جو میں نے 2 قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ان دونوں 4 چیزوں سے ہمیں یہی چیز معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد چلے، اسباب کتنے بھی ہو تمہارے پاس، اس کے اوپر بھروسہ رکھ کر اللہ کی مدد اگر نہیں آئے گی تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی، انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسباب کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا لفظ بھی غور سے سنو، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو تعداد کے اعتبار سے جو جنگ ہے آپ کی زندگی میں، وہ جنگ حنین ہے۔ 12,000 سے زیادہ صحابہ تھے اس میں، سبحان اللہ۔ صحابہ کی تعداد اس جنگ میں 12,000 سے زیادہ ہو گئی تھی، تعداد بہت تھی، اسباب بہت تھے۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کم سے کم اس جنگ میں ہم تعداد کے حساب سے ہم جنگ نہیں ہاریں گے، ہم جنگ جیت کے رہیں گے۔ سمجھے آپ اس لفظ کو؟ یاد رکھو، آج کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو نا، مسلمانوں کو اللہ کی مدد آئے گی تو مسلمان جیتے گا، اللہ کی قسم بول رہا ہوں۔ اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ بھی لفظ لکھ کے رکھ لو، ہندوستان کی 90% آبادی اگر مسلمان بھی ہو جائے تب بھی مسلمان جیت نہیں پائے گا۔ جمعہ کے خطبے سے پوری امانت سے کہہ رہا ہوں، اگر ہماری آبادی بڑھ جائے، ہم کیا سمجھتے ہیں پاور کس کا نام ہے جی؟ منی پاور، مسل پاور اور مین پاور، 3 پاور ہمارے پاس ہیں، منی پاور، مسل پاور اور مین پاور۔ مگر جو پاور فرام اللہ ہے، اگر وہ نہیں آئے، اللہ کا پاور اگر نہیں آئے، مسلمانوں تم کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ اسے لکھ کے رکھ لو اچھی طریقے سے۔ یہ ایک جنگ اس کے لیے دلیل ہے، قرآن کی یہ آیت اس کے لیے دلیل ہے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی بھی اتنا ہو کر بھی نقاب بین فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دے سکتے، یہ بیٹھ کے جمعہ میں سوتا ہے، شرم آنی چاہیے تجھے۔ صحیح بول رہا ہوں میں، شرم آنی چاہیے تجھے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی تو جمعہ میں بیٹھ کے سوتا ہے، ابھی بھی نہیں سدھرے گا، ابھی بھی تجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر کیسا مسلمان ہے تو؟ جی کیسا مسلمان ہے؟ جمعہ کے کیا آداب ہے بھائی، کیا آداب ہیں جمعہ کے؟ اللہ کے فرشتے بیٹھ کے جمعہ سن رہے ہیں اور یہ جناب عالی جمعہ میں بیٹھ کے سو رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ فرشتوں کو جمعہ کی تقریر کی ضرورت ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں آتے ہو ایسے جمعہ کے لیے؟ اللہ کے فرشتے دفتر بند کر کے بیٹھ کے جمعہ سن رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، آسمان میں نہیں جاتے، وہ حدیث یہی ہے، یستمعون الحدیث، وہ بیٹھ کر خطبہ جمعہ سنتے ہیں، اور یہاں یہ آ کر بیٹھ کے آرام سے سوتا ہے۔ اپنے آپ کو کوشش کرو، سلاؤ نہیں، یہ نفس بڑا خراب ہے۔ میں بھی سونے کی کوشش کرو، میں بھی سو جاؤں گا۔ جی ہاں، جاگنے کی کوشش کرو، اگر نہیں آ رہی ہے اٹھ کے جاؤ، چہرہ دھو کر آؤ، پھر بیٹھو آ کر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ تم اللہ کے کلام سے سو رہے ہو، نبی کی حدیث سے سو رہے ہو، بے اعتنائی اس سے کر رہے ہو۔ اللہ کے لیے ڈرو میرے بھائی، اللہ کے لیے ڈرو۔ مختصر جمعہ ہوتے ہیں، غور سے سنو، غور سے سنو۔ اور یہ جمعہ کے اندر یہ ادب کسی اور تقریر میں نہیں ہے۔ یہ بازو والا اگر کچھ منکر کر رہا ہے، حدیث میں یہ کہا گیا منع نہیں کرنا اسے۔ بازو بچہ بیٹھ کے شرارت کر رہا ہے، خاموش بیٹھو، نہیں بولنا جمعہ میں، جو بولے گا اس کا جمعہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ،
یہ جمعہ کے آداب ہیں اور ہمارے اندر ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے جمعہ کے اندر اللہ کے لیے. غور سے سنو میرے بھائیوں، تمہارے سے التجا ہے اللہ کے لیے. سنو یہ لفظ سنو، اسباب کتنے بھی ہوں اگر اللہ کی مدد نہ آئے ہم کبھی سر نہیں اٹھا سکتے. قرآن کی آیت اس کے لیے دلیل ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. غور سے سننا قرآن کی آیت، ساری زندگی بھر اسے ذہن میں رکھنا. یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور حنین کی جنگ میں نام اللہ لے رہا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کی جنگ میں اذ اعجبتکم کثرتکم، بڑا لفظ ہے یہ. تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا. آج ہم بہت زیادہ ہیں، کون ہمیں ہرا سکتا ہے؟ جی ہاں، کبھی کبھی ہمیں بھی لگتا ہے، ہمارا نفس ذرا موٹا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ موٹا. میں بہت کچھ ہوں، دماغ میں کیا آتا ہے؟ میں بہت کچھ ہوں، میں نہیں رہوں گا تو کمپنی نہیں چلے گی، میں نہیں رہوں گا تو یہ مدرسہ نہیں چلے گا، میں نہیں رہوں گی یا نہیں رہوں گا یہ اسکول بند ہو جائے گی. یہاں تک کہ میں اپنے لیے بول لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نہیں رہوں گا تو یہ مسجد صحیح سے نہیں چلے گی. کیسا لفظ ہے؟ میں میرے لیے بول رہا ہوں، میرا خطاب اپنے آپ سے ہے، میرا خطاب اپنے آپ سے ہے، کوئی دوسرا عالم اپنے اوپر نہ لے اسے. جی ہاں، میں نہیں رہوں گا تو پھر یہ مسجدیں جیسی چلنی چاہیے نہیں چلے گی، میری امامت میری خطابت سے یہ چل سکتی ہیں. اگر یہ چیز کسی کے ذہن میں آ گئی، اس کا نفس موٹا ہو گیا، کیا بولتے ہیں اسے؟ سمجھ لو اس کی بربادی وہاں سے شروع ہو گئی، سمجھ لو. اور خاص طور سے میں ہوں تو گھر چل رہا ہے. کیا لفظ بولتا ہے؟ میں ہوں تو گھر چل رہا ہے. جی ہاں، ورنہ میں دکنی زبان میں اتر کے بات کرتا ہوں، ہانڈیاں لٹک جائیں گی اوپر، ہانڈیاں لٹک جائیں گی. میں تھا تو تو پڑا ہے، میں نہیں رہتا تو یہ سارے الفاظ یہ میں کے جو الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ بولنے والے لوگ سنو، تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو. اللہ نے تمہاری مدد کی تو تم کچھ بنے ہو. جی، کئی نوجوان مجھے بولتے ہیں حضرت کسی نے میری مدد نہیں کی، تمہارے سے میں نے یہ لفظ سیکھا ہے، اسکراچ سے میں نے اسٹارٹ کیا. کہاں سے بولتے ہیں؟ I started from scratch. جی ہاں، اللہ کا نام لو میرے بھائی. دیکھو، تم قارون بننا چاہتے ہو یا سلیمان بننا چاہتے ہو، تم فیصلہ کر لو کیا بننا ہے. دو چیزیں اللہ نے ایک ہی پارے میں، پارہ نمبر 20 میں، سورہ قصص اور سورہ نمل، بازو بازو دو سورتیں ہیں، اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی. پہلی مثال اللہ کی پہلے پارے کے اندر قارون کی ہے. بڑا کامیاب آدمی، بڑا کامیاب. کتنا کامیاب ہے قارون؟ سبحان اللہ، کتنا کامیاب ہے قارون. قرآن کہتا ہے اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں تھیں. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. یہ قرآن کی آیت ہے. مفاتیح، اس کی چابیاں، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے طاقتور لوگ ہار جاتے. بڑی قوت اللہ نے دی، بڑی طاقت اللہ نے دی. اسے لوگوں نے کہا تکبر نہ کر، اپنے آپ کے بارے میں یہ نہ سوچ کہ میں کچھ ہوں. قارون کی زبان سے یہ لفظ نکلا، انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ قارون ہے. بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں آج قارون کی زبان بولتے ہیں. کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں آج قارون کی زبان بولتے ہیں. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ کامیابی مجھے ملی ہے میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، میری وجہ سے ملی ہے. یہ قارون کا جملہ ہے. آپ وہ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ جملہ مبارک ہو، آپ کو قارون مبارک ہو، آپ کو قارونیت مبارک ہو، آپ کو قارون کا یہ جملہ مبارک ہو. میں نے کیا ہے. ایک طرف دوسرے بڑے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. کون بھئی عرش لے کر آئے گا میرے سامنے؟ ان کے آنے سے پہلے عرش کون لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا، کہا آپ مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ عرش میں یہاں لے کر آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام آصف بتایا جاتا ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر. اللہ نے اسے الگ علم عطا کیا تھا. اس نے کیا پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش میں لا کر کے یہاں رکھ دوں گا. اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام پلک جھپکے، سامنے وہ عرش دیکھا انہوں نے.
قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ، جب سامنے دیکھے کامیابی ملی ہے، اس کا عرش، بلقیس کا عرش وہاں سے یہاں آنے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش آ چکا ہے، سلیمان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، ہذا، خالی گھر کے باہر نکلیے تو نہیں ہوتا یہ، ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی، میرا کچھ نہیں ہے یہ میرے رب کا فضل ہے تو یہ کامیابی ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سلیمان کا جملہ اگر کسی کو بولنا ہے ساری زندگی اس جملے کو باندھ کے رکھ لو، میں کچھ نہیں ہوں، رب کا فضل ہوا ہے تو میں یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ھذا من فضل ربی، دو مثالیں تمہارے سامنے ہیں، ابھی تمہیں بننا ہے، کیا بننا ہے؟ قارون کے راستے پہ چلنا ہے، چلو، سلیمان کے راستے پہ چلنا ہے، پھر چلو، دونوں مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جملے پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں اس جمعہ کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں 5 منٹ کے اندر۔ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضروری ہے ہماری زندگی میں، اتنا تو معلوم ہو گیا آج کے جمعہ میں۔ مدد کیسے آئے گی انشاءاللہ تعالی ابھی وقت نہیں ہے، اگلے جمعہ اسے میں انشاءاللہ کیا کریں گے، اللہ خود کہتا ہے میں مدد کروں گا انشاءاللہ۔ وہ سارے اسباب، وہ سارے ذرائع، یاد رکھو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، دو میں اردو کے اچھے لفظ بولا ہوں۔ انفرادی زندگی کا معنی ہوتا ہے میری پرسنل لائف، اور اجتماعی زندگی کا معنی ہوتا ہے میری پوری قوم کی زندگی۔ اجتماعی لائف ہو یا پھر انفرادی زندگی ہو، دونوں زندگیوں میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے ڈاکٹر ہیں یہ باقاعدہ کہہ دیتے ہیں یہاں ہمارا علاج ختم ہے، اب آپ اوپر دعا کرو، ایسا انگلی اٹھا کے دکھاتے ہیں۔ کتنے ڈاکٹر، ختم، کہاں گئی تمہاری سائنس؟ ویئر از یور ٹیکنالوجی؟ میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی؟ جی ہاں، کتنی بیماریاں آج بھی دنیا میں ایسی ہیں اس کا علاج آج کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، ایک ہی لفظ کہتے ہیں اوپر دعا کرو، ایسا۔ جی ہاں، اور یہ باقاعدہ کہتے ہیں، میں نے غیر مسلمین کو دیکھا ہے، جی تم بس اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، باقی اللہ کی مدد آئے گی تو یہ مریض صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس ممبر سے میں کھڑے ہو کر ایک عالم کے لیے میں نے دعا مانگا تھا، اس ممبر سے ایک بار نہیں 4-5 بار مانگا میں۔ گلے کا کینسر تھا اور ڈاکٹر کڈوے کی ایک بڑے سرجن نے لکھ کے دے دیا، زبان بند ہو گئی، آواز ختم، کھانا اندر نہیں جا رہا ہے، زبان بند ہونے کے بعد رائٹنگ میں لکھ کے دے دیا یہ آدمی جیے گا نہیں، کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ مگر ڈائریکٹ پیشنٹ کو نہیں بتاتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ جو آئے تھے ان کو بتائے۔ میں راستے سے گزر رہا تھا، وہ روتے ہوئے کھڑے تھے باہر، میں گاڑی کھڑا کر واپس بھاگتے ہوئے گیا، پوچھا کیا ہے؟ کہا کچھ دنوں میں مر جائیں گے، ایسا ڈاکٹر کہتے ہیں، سرجن ہے یہ۔ اللہ قربان جائے اس عالم پر۔ اس عالم نے پیپر لیا، پین لیا، بات نہیں کر سکتے نا، اس نے کہا موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جتنی زندگی مجھے دیا ہے وہ میں جی کے رہوں گا، اس لیے مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی طاقت پر مجھے شک نہیں ہے، میں مطمئن ہوں جب بھی فرشتہ آئے گا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج وہ عالم نمازیں پڑھا رہے ہیں، دوبارہ عید کا خطبہ دیے ہیں، عید کی نماز پڑھے ہیں، پھر دوبارہ جا کر جب جو بھی چھوٹا موٹا علاج کرائے ہیں، دوبارہ ٹیسٹ کیے، 100% اللہ نے انہیں کامیابی دی، کینسر جیسے مرض سے واپس نکل کر آئے ہیں۔ ہر آدمی اس گاؤں کا یہی کہتا ہے یہ انسان ہمارے لیے عجوبہ ہے۔ تمہارے لیے عجوبہ ہوگا، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں۔ ہر بیماری کا علاج اس کے پاس ہے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں کہاں کہاں علاج کر کے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کیا جی؟ اولاد نہیں ہے، پوری ٹیکنالوجی استعمال کر، اللہ نہیں چاہا اولاد بھی نہیں ملے گی، اللہ نہیں چاہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک ڈاکٹر کی مثال دے کر یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں، اور اگر سونے والوں کو میں نے ذرا زیادہ سخت کہہ دیا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے اللہ اس کے رسول کا حکم تمہیں بتایا ہے میرے بھائیوں، میرے سگے بھائیوں، بھائی سمجھ کر میں نے بولا ہے۔ اللہ کے لیے احترام رکھو، اس مجلس کا احترام رکھو، بات سنو۔ اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں
سامنے والا سو جائے تو اچھا لگے گا؟ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور سامنے والا سو گیا، آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر اس کے سامنے اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے اور وہ سو جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. تیاری کر کے آؤ، پہلے سے سو کے تیار ہو کے جمعہ کے لیے آؤ میرے بھائیوں. ایک مثال سن لو، یہ جمعہ ہم ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. مثال ہے ڈاکٹر لارنس براؤن کی. ڈاکٹر لارنس براؤن کی. آپ کے ہاتھ میں فون ہے، جمعہ ہونے کے بعد جاؤ گوگل میں سرچ کر لو، ان کا نام آ جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر لارنس براؤن کی مثال ہے. نیو یارک کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل جس کے ساتھ میڈیکل کالج بھی لگی ہوئی ہے، اس کے یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں ڈاکٹر لارن براؤنس. اور یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے. There is no God. Existing of God is nothing. کچھ نہیں ہے. اللہ کو نہیں مانتے. خود کہتے ہیں ملحد ہیں وہ. سبحان اللہ. مگر 1990 میں ان کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے. پورا رنگ بچی کا بلو ہے، سارا بدن کا کلر بلو ہے بچی کا. اور وہ میڈیکل سائنس کے حساب سے کہتے ہیں اگر بلڈ کے اندر آکسیجن سپلائی نہیں ہو رہا ہے تو پھر بچوں کا کلر بلو ہو جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ بچی مر جاتی ہے. دوسری بچی 2 سال بعد پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے 1992 میں. سبحان اللہ. اس سے بھی خراب حالت میں، اس سے بھی خراب. وہ بچی بھی بلو ہے اور اس کا دل بھی چھوٹا ہے. مگر یہ اور ایک بچی ہے، اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے آدمی، بچی سے تو پیار کرتا ہے نا. کیسا بھی آدمی ہو، جانور بھی ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. یہ ایک بچی مری ہے، درد ہے. ایک اور بچی اللہ کیسے بھی بچا لے، اس کے ذہن کے اندر یہ فکر ہے کچھ بھی کروں میں بچا لوں. سارے ڈاکٹرز کو بلا کے ہارٹ کے آپریشن کے لیے کہتا ہے میری بچی کا ہارٹ کا آپریشن کرو، اسے بچا کے دے دو. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے اگر آپریشن کریں بھی تب بھی 6 مہینے سے زیادہ یہ بچی زندہ نہیں رہے گی. سبحان اللہ. وہ کہتا 6 مہینے بھی جی لی میری بچی میرے سامنے رہے، میرے لیے بس ہے انشاءاللہ. آپریشن کے تھیٹر میں لوگ آپریشن کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ بالکل مایوس ہو کر تھیٹر سے باہر نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے ایک پریئر ہال لکھا ہوا ہے ایک روم کے اوپر. پریئر ہال ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کوئی بھی جا کے عبادت کر سکتا ہے. اندر جا کر بیٹھ کے، یہ مسلمان تو کیا یہ یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس آنکھ بند کر کے آنکھوں میں سے آنسو ہیں. یہ کہتا ہے میں تو نہیں مانتا اللہ ہے. یہ لفظ دیکھو، اگر تو ہے تو میری بچی کو بچا لے. 15 منٹ، کتنے منٹ آپ سننا جا کر. آپ کے کیا کیا غلیظ چیزیں دیکھتے ہیں نا، آپ جا کے دیکھو یہ ہے کیا. ڈاکٹر ابھی بھی زندہ ہے. میں تو نہیں مانتا. اللہ کی مدد ضروری ہے. تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس، تمہاری میڈیکل سب ایک طرف، میرے اللہ کی طاقت سب سے اوپر ہے. 15 منٹ کے بعد جب واپس آپریشن تھیٹر کو آتا، وہ خود کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں میری بچی کا کلر بدل گیا ہے، اس کا ہارٹ اچھا ہو گیا ہے. جی جتنی ٹیم وہاں کر رہی ہے سب یہی کہتی ہے کہ اٹ از میراکل. ان کے پاس کیا لفظ ہے؟ میراکل. کیا اٹ از میراکل. یہ عجوبہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہمیں نہیں معلوم، سب صحیح ہو گیا بچی کا. آج وہ بچی بھی زندہ ہے. وہ ایک واقعے نے اس ڈاکٹر کو مجبور کر دیا ہے کلمہ پڑھنے پر. سبحان اللہ. جی پہلے یہودی گیا، وہاں سے اچھا نہیں لگا، پھر عیسائی بنا، ادھر بھی اچھا نہیں لگا. ایک بار چلتے ہوئے کار میں ایک چھوٹی مسجد تھی، مسجد کے اندر گیا، دل کو سکون ملا، لگا یہ سچا مذہب ہے. وہاں سے اسلام قبول کیا. آج 8 کتابوں کا وہ آتھر ہے. اسلام کی 8 کتابیں اس نے لکھی ہیں. میں چاہوں تو صحابہ کی بھی مثال دے سکتا ہوں، مگر آج کی مثالیں اگر آتی ہیں بات جلدی ذہن میں بیٹھتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر پل ہر گھڑی اس کی مدد ہمارے اوپر رکھے. اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کے اندر اللہ ہمیں شامل حال رکھے. اللہ اس وقت امت کو اس کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے. جن پر ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا میں، وہ کوئی بھی ہو، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے. اللہ اس ملک میں اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے، ہر مجبور کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آدمی مجبور ہے اللہ اس کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. یہ میں دل سے دعا کرتا ہوں. اللہ جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ کی مدد اگر آئے گی وہ بوجھ ہٹ جائے گا انشاءاللہ. اللہ اسے اتنی دولت عطا فرمائے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے.
وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے سر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، بچیوں کی شادیاں ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، اللہ اسے اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ آسانی سے ذمہ داریوں سے آزاد ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر انسان کو اللہ شرک سے بچائے. اللہ ہر انسان کو، خاص کر مسلمانوں کو، اللہ شرک سے بچائے. اللہ ہر مسلمان بھائی کو بدعت اور قبر پرستی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.